بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب صلاح الدین ایوبی کا قاصد ہما پہنچا تو سیف الدین کے خیمے میں رقص و سرور کی محفل آراستہ تھی، اور اس وقت سیف الدین کے خیمے میں 100 کے قریب گانے والیاں اور اتنے ہی سازندے موجود تھے۔ قاصد کی آمد کی خبر سن کر سیف الدین نے تمام گانے والیوں اور ساز بجانے والوں کو اپنے خیمے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب خیمے میں اس کے خاص عمرہ رہ گئے تو صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو اندر طلب کر لیا گیا۔ قاصد نے سفارتی آداب کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیف الدین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام کے ساتھ صلاح الدین کا خط پیش کر دیا۔ اسے پھر امیر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کا خط بآواز پڑھنا شروع کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مالک حقیقی کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے خط کی ابتدا اس مشہور حدیث سے کی تھی: والی موصل کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد مومن ایک سراغ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ اتفاق سے میں آپ کا وہ خط پڑھ چکا ہوں جو آپ نے سلطان ملک صالح کو معاہدہ توڑ دینے کے لیے لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی والی حلب کو یہ نوید بھی سنائی تھی کہ آپ صلیبی لشکر کے ساتھ مل کر مجھے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اب تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون باقی رہے گا اور کون مٹ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے فنا کر ڈالتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے آپ لوگوں کے سامنے گداگروں کے انداز میں اپنا دامن پھیلایا کہ اس میں زر و جواہر نہیں، خلوص، دیانت اور وفا کے وہ دینار و درہم ڈال دیں جس سے قومیں ترقی پاتی ہیں اور تہذیبیں سرخرو ہوتی ہیں۔ مگر صد حیف آپ حضرات نے میرے پھیلے ہوئے دامن کو ایک گداگر کا کشکول ہی سمجھا۔ اللہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ میری نیت اور ارادے سے بھی باخبر ہے۔ اب میں اس حقیقت سے باخبر ہو گیا ہوں اور مایوس بھی ہو گیا ہوں کہ آپ حضرات کے زنگ آلود دل و دماغ کو سیکل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اس خط کے ذریعے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جلد از جلد ہما کا علاقہ خالی کر دیا جائے تاکہ میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے آگے قدم بڑھا سکوں۔ واضح رہے کہ اگر آپ نے اہل ایمان کے کشت و خون کے بغیر ہما کا قلعہ چھوڑ دیا تو مجھے بے حد مسرت حاصل ہوگی، اور اگر آپ نے یہی طے کر لیا ہے کہ زمین مسلمانوں کے خون سے تر ہو جائے تو پھر اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں شدید مجبوری کی حالت میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس خون کا بہہ جانا ہی بہتر ہے جو بہت دنوں سے ملت اسلامیہ کے جسم میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ جیسے جیسے امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھتا جا رہا تھا، والی موصل سیف الدین کی حالت غضب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب امیر قطب الدین بن حسان آخری سطر پر پہنچا تو سیف الدین کی قوت برداشت جواب دی گئی اور وہ چیخ کر امیر قطب الدین سے مخاطب ہوا: قطب الدین، ایک پاگل کی لکھی ہوئی تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ امیر قطب الدین نے مسکراتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کا خط سیف الدین کی طرف بڑھایا: یہ خط آپ کے نام ہے، آپ ہی اپنے دست مبارک سے اسے چاک کریں گے۔ یہ سن کر سیف الدین نے بڑے غرور و تکبر کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو غور سے دیکھا، پھر امیر قطب الدین بن حسان سے مخاطب ہو کر بولا: یہ ایک طاقتور حکمران کے ہاتھ ہے، اپنے خاندانی غلام کی تحریر کو چھونا بھی ان کی توہین ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے سیف الدین کو خوش کرنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا: اگر یہ بات ہے تو آپ کا خاتم صرف تحریر کے نہیں، صلاح الدین ایوبی کے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اتنا کہہ کر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کے خط کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، پھر ان ٹکڑوں کو مٹھی میں دبا کر اپنی نشست سے اٹھا اور سیف الدین کے قدموں میں ڈال دیے۔ پھر ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے بولا: یہ ایک غلام کا جھکا ہوا سر ہے جو اپنے آقا کے قدموں کو چھو رہا ہے۔ سیف الدین نے امیر قطب الدین بن حسان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا: تم بہت ذہین انسان ہو۔ قاصد کو اس کے لائے ہوئے پیغام کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سیف الدین کو سلام کیا، واپس جانے کے لیے مڑا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں والی موصل کی پرجلال آواز گونجی: قطب الدین، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ہم قاصد کو تواضع کے بغیر جانے دیں۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد پلٹا اور اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا:
तवाज़े तो आप कर चुके। सैफुद्दीन ने हंसते हुए कहा और फिर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन से कहा, जरा इसको हमारी अफवाज काहिरा का नज़ारा तो कराओ। ये सुनते ही अमीर कुतुबुद्दीन तेज़ी से उठा और सलाहुद्दीन के कासद को अपने साथ लेकर कमरे से निकल गया। फिर अमीर कुतुबुद्दीन ने अपने हरकारे के जरिए मूसल और हलब के सिपाहियों को एक तवीलो अरीज मैदान में जमा होने का हुक्म दिया। इतनी देर में कुतुबुद्दीन ने सलाहुद्दीन अयूबी के कासद को अपने कमरे में बिठाए रखा और इसे पुरतकल्लफ खाना खिलाया। फिर जब कासद को लिए मकान से निकला, कुछ देर बाद दोनों घोड़े मैदान के करीब पहुंच गए, जहां हद नजर तक सैफुद्दीन के सिपाहियों के सर नजर आ रहे थे। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने बड़े मुतकब्बराना अंदाज में अपनी शमशीर बेनियाम की और फिर तलवार से मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम हमारे जांबाजों का ये जम्मे गफीर देख रहे हो। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन का ख्याल था कि सलाहुद्दीन अयूबी का कासिद ये मंजर देखकर घबरा जाएगा या इसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार नुमायां हो जाएंगे, मगर इस शख्स ने बेनियाजाना कहा, मैदान जंग में फौज ही होती है। ये कोई अजीब मंजर तो नहीं जैसे आपके अमीर सैफुद्दीन मुझे बतौर खास दिखाना चाहते थे। सलाहुद्दीन अयूबी के कासद की इस बेनियाजी पर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन जल उठा। अमीर सैफुद्दीन ये चाहते थे कि तू हमारे जांबाजों का शुमार कर ले और सलाहुद्दीन को जाकर बता दे कि इसके वापस जाने ही में अफियत है। मैं आपका पैगाम भी अपने अमीर तक पहुंचा दूंगा। कासद के सुकूनो इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। इसका ये तर्ज अमल देखकर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन मजीद गजबनाक हो गया। क्या तेरे अमीर के मुट्ठी भर सिपाही इस लश्कर जर्रार का मुकाबला कर सकते हैं? अमीर कुतुबुद्दीन के गुस्से का मुजाहरा देखकर कासद पहली बार मुस्कुराया। अमीर मोहतरम, हमें सुल्तान आदल का कहना है कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के दूसरी सलीबी जंग में कई लाख ईसाई सिपाहियों को शिकस्त से फाश दी थी। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन कासद के इस तंज को बर्दाश्त न कर सका। इसने बड़े शाइस्ता अंदाज में सैफुद्दीन की अफवाज काहिरा का मजाक उड़ाया था। बदबख्त वो सुल्तान आदल थे। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, इनकी शुजाअत व इस्तिकामत का मुकाबला एक गुलामजादे से कर रहा है। कासद आहिनी असाब का मालिक था और सफीर को ऐसा ही होना चाहिए। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जिसे बार बार गुलाम कहकर हसद को ठंडा करना चाहते हो, वो गुलाम भी तो सुल्तान आदल का तरबियत याफ्ता है। इसमें अपने आका की कुछ सिफात तो आएंगी। कासद के इस जवाब के बाद अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन एक लम्हे के लिए भी न ठहर सका और सलाहुद्दीन अयूबी के लिए इंतहाई गैर मुहज़्ज़बाना अल्फाज इस्तेमाल करता हुआ चला गया। कासद कुछ देर तक अमीर कुतुबुद्दीन के घोड़े को जाते हुए देखता रहा। फिर इसने इस मैदान पर नजर डाली जहां बेशक जंग के मादी नुक्ता नजर से सलाहुद्दीन अयूबी और सैफुद्दीन के लश्करों में कोई मुकाबला और कोई तवाज़ुन कायम नहीं था। इसके बाद कासद ने मैदान पर आखिरी नजर डाली और कुरान की ये आयत पढ़ता हुआ अपने लश्कर की तरफ चला गया कि अल्लाह का हुक्म हर शय पर गालिब है। तर्जमा सैफुद्दीन का तर्ज अमल हलब और मूसल की फौजों का इज्तिमा, महफल, रक्स और सरूर अलगर्ज। कासद ने तमाम वाक़यात की तफसील सलाहुद्दीन अयूबी के गोश गुजार कर दी। वालिय मिस्र ने 3 दिन तक अपने मोर्चे भी दुरुस्त किए और अपने दोनों मुश्तरका दुश्मनों के हमले का इंतजार करने लगा, मगर जब सैफुद्दीन और सुल्तान मलक साले के लश्करों ने कोई पेशकदमी नहीं की तो सलाहुद्दीन को अंदाजा हो गया कि सैफुद्दीन में आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत नहीं, वरना अब तक वो पेशकदमी कर चुका होता। आखिर वो फैसला कुन लम्हा आ गया। इसने अपने सिपाहियों को जमा करके मुख्तसर तकरीर की। मेरे सुराग रसानों ने इतला दी है कि हमारे हरीफों की अफरादी कुव्वत हमसे तकरीबन 6-7 गुना ज्यादा है, इसलिए ये मुकाबला आसान साबित नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हर बात का फैसला अभी हो जाए। जिसे मैदान जंग से दिन के उजाले में फरार होना है, वो इसी वक्त रात के अंधेरे में वापस चला जाए। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं होगी। सलाहुद्दीन का एक ऐसा जज्बाती अंदाज था कि जिसे देखकर इसके तमाम सिपाही मुस्तरब हो गए और पूरा मैदान इनके शोर से गूंज उठा। आप एक मकसद अजीम के लिए जंग कर रहे हैं। हम शिकस्त और फरारी तोमतें उठाकर वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। या तो हमा के सहरा में हमारी कब्रें बनेंगी या फिर इस सरजमीन पर हमारी फतह और नुसरत का परचम बुलंद होगा। अपने सिपाहियों का जवाबी नारा सुनकर
صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ہم سب پر اللہ کی رحمتیں سایہ فگن ہوں اور وہ زیادہ استقامت دے۔ اس رات صلاح الدین ایوبی ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا، سخت زمین کے بستر پر لیٹا جنگ کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ پھر تہجد کی نماز ادا کر کے سجدے کی حالت میں گریو زاری کرتا رہا، اے دلوں کا حال جاننے والے، تجھ پر وہ باتیں بھی روشن ہیں جو ابھی ہمارے سینوں میں پیدا بھی نہیں ہوئیں۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے غیب سے یقین دلا دے تاکہ میں تیرے بندوں کو ہلاکت میں ڈالے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اگر میں حق پر ہوں تو مجھے ان منافق مسلمانوں اور تمام دشمنان اسلام پر غلبہ عطا کر۔ سجدے کی حالت میں یہی دعا کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اس نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا، سورج نصف الانہار پر ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ پھر اچانک سورج اپنے محور سے ہٹ کر زمین کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہما کے صحرا میں اتر آتا ہے۔ پھر سورج کا رخ اس طرف ہوتا ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ بلا آخر خورشید ضیاء بار صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں والی مصر زمین پر سو رہا ہے۔ سورج اور قریب آتا ہے، پھر سورج اور صلاح الدین کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر سورج کی تپش سے گھبرا کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سلسلہ خواب ٹوٹا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا۔ پھر اس نے اس خواب کی یہی تعبیر دی کہ انشاءاللہ اپنے حریفوں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ دوسری طرف والی موصل سیف الدین کے خیمے میں بھی شب بیداری کا سماں تھا، بس فرق اتنا تھا کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی گریو زاری کرتے ہوئے خالق حقیقی سے استعانت طلب کر رہا تھا، اور سیف الدین اپنے عمرہ کے ساتھ کسی خوبصورت مطربہ کا نغمہ دل نواز سن رہا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ہنگامہ رقص و سرور کے ساتھ شغل جام کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جب والی موصل سیف الدین حالت جنگ میں تھا تو رات نغمہ و رقص اور شراب نوشی کی محفل سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخی حوالے سے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ امیر قطب الدین اور دوسرے عمرہ نے سیف الدین کو یقین دلا دیا تھا کہ صلاح الدین محض دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر وہ حملے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو اب تک اس کا لشکر حرکت میں آ چکا ہوتا۔ سیف الدین کے اس اطمینان کی دوسری خاص وجہ اس کی فوج اور سامان جنگ کی کثرت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نماز فجر ادا کی اور اپنے لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ ہراول دستے کی قیادت خود صلاح الدین ایوبی کر رہا تھا۔ قلب میں اس کا سالار عبداللہ قریشی تھا اور اس کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور تقی الدین عمر فوج کے سب سے پچھلے دستے میں شامل تھے۔ عام طور پر ساری دنیا میں جنگ کا یہ روایتی طریقہ رائج ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا حکمران معرکہ آرائی میں شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لشکر کے قلب میں رکھتا ہے، مگر صلاح الدین ہراول دستے میں شامل ہوا تھا تاکہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے بلند رہیں اور وہ دشمنان اسلام سے نبض آزما ہوتے وقت اس صورتحال کو نظر میں رکھیں کہ ان کا امیر سب سے آگے یعنی موت کے منہ میں ہے۔ پھر جب گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والے غبار نے آسمان کو دھندلا کر دیا تو والی موصل سیف الدین کے سر سے طاقت کا خمار اتر گیا اور اسے یقین آ گیا کہ والی مصر کے تیور خطرناک ہیں۔ پھر حلب اور موصل کا مشترکہ لشکر جنگ کے نعرے بجاتا ہوا بڑی دھوم دھام سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ بیت الشراب کے قریب دونوں فوجیں آپس میں متصادم ہوئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک سیف الدین کے لشکر نے صلاح الدین ایوبی کی مختصر فوج کا جم کر مقابلہ کیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا موصلی اور حلبی سپاہیوں کی سانسیں پھولنے لگیں اور بھاری تلواریں چلاتے ہوئے بازو سست پڑنے لگے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیف الدین کی طرح اس کے سپاہیوں کی اکثریت بھی عیش پرست اور شراب نوش تھی۔ وہ لوگ جنگی مشقوں اور جسمانی ورزشوں سے دور رہتے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔